الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولعامة المسلمين وفي رواية ولأئمة المسلمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام دو طریقے سے چلایا ہے. اصل روح اور قوت تو خداوند تعالیٰ کی ہے جو مخلوق پیدا بھی فرماتے ہیں, اس کو قائم بھی رکھتے ہیں, اس میں مختلف خاصیات فوائد اور نقائص بھی ڈالتا ہے. یہ خداوند تعالی کا تکوینی نظام ہے. اس نظام میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالی نے آسمان کو اوپر بنایا ہے, زمین کو نیچے پیدا کیا ہے, آسمان کو عرش بنایا, زمین کو اس کے لیے فرش بچھایا. یہ خدا کا اپنا نظام ہے. اس میں خلائق سے نہ مشاورت کی حاجت ہے, نہ ان کی رائے زنی کی ضرورت ہے, نہ وہ اس میں کوئی حیثیت رکھتی ہے. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا. اللہ فرماتے مجھے ان کے دست و بازو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالی لڑکی پیدا فرماتے ہیں, ضرورت لڑکے کی ہے. اللہ تعالی لڑکا پیدا فرماتے ہیں جبکہ لوگ لڑکی مانگتے ہیں. اللہ تعالی دونوں عطا فرماتے ہیں, ایک بھی نہیں دیتا ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس پر کوئی کلمہ, کوئی قاعدہ, کوئی ضابطہ لاگو ہونے والا نہیں. واللہ غالب علی امرہ, جیسے وہ چاہے ایسا ہوگا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اللہ کی الوہیت کے شائع نشان ہے.
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ لڑکی جس کو چاہے دے، لڑکا جس کو چاہے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، باندھ بنا کے چھوڑے۔ اللہ اپنے نظام کا خود مالک و مختار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ وہم یسألون، جن سے سوال ہو سکتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے دن اللہ پیغمبروں سے پوچھے گا، قوموں نے ہدایت کی دعوت دینے کے بعد کیا جواب دیا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات کو جمع کرے گا، پیغمبروں کو بھی جمع کرے گا، اور پھر پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کیا جواب ملا تھا۔ ایک جگہ ہے ماذا اجبتم المرسلین، اے لوگوں تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا ہے؟ امتوں سے بھی سوال ہے، نبیوں سے بھی سوال ہے۔ پیغمبر پہلے مرحلے میں خوف زدہ ہوں گے، سخت، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب، خدایا ہماری کیا حیثیت ہے، علم سب آپ کو حاصل ہے، آپ کا علم حضوری ہے، ذاتی ہے۔ تفسیر خازن میں ابن عباس سے منقول ہے، یہ پہلے مرحلہ میں وحلت الخطر ہے، جب کچھ دم بخود ہو جائیں گے، آرام ہو جائے گا، حق تعالی شانہ کی طرف سے ہمت مل جائے گی، پھر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کا حال بتانا شروع کر دیں گے۔ ہمارے پیغمبر کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ جب سب انبیاء گواہی دے، سب لوگ جنہوں نے مان لیا تھا وہ خوش ہوں گے، جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ انکار کریں گے۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم جن کو جانتے نہیں، یہ کہاں تھے؟ جو آج جھوٹ بول رہے ہیں وہ قیامت کے میدان میں بھی جھوٹے ہوں۔ اللہ تعالی انبیاء سے کہے گا جبکہ اس کو سب معلوم ہے، عدالت چل رہی ہے، مانتے نہیں گواہ پیش کرو۔ انبیاء کہیں گے امت محمدیہ گواہ ہے، یہ امت گواہی دے گی۔ یہ امت جب گواہی دے گی کہ خدایا ان پیغمبروں نے بڑی سچائی اور صداقت سے آپ کا پیغام پہنچایا تھا، یہ لوگ مانتے نہیں تھے، آج اس کی سزا دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ امتیں کہے گی کہ اس امت نے ہمارا زمانہ نہیں پایا، بہت دیر سے آئے ہیں، انہیں کیا حق ہے ہمارے بارے میں گواہی دینے کا؟ اس امت سے کہا جائے گا، یہ کہے گی ہمارے پاس جو پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا، اور ہمیں جو کتاب ملی ہے قرآن کریم اس میں موجود ہے کہ تمام پیغمبروں نے بڑی سچائی سے خدائی پیغام پہنچایا ہے۔
بعض بدعتی کہتے ہیں کہ گواہی وہ دے جو دیکھے، جو دیکھ نہ سکے وہ کیسے گواہی دے؟ تاکہ نبی کو حاضر ناظر کہا جا سکے، وہ کان کھول کے سنے۔ یہ عقیدہ گزشتہ امت کے کافروں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت محمدیہ نے ہمارا زمانہ نہیں پایا، ہمیں دیکھا نہیں، کیوں گواہی دے رہے؟ امت محمدیہ نے جواب میں علم پیش کیا ہے کہ پیغمبر آئے ہیں، قرآن آیا ہے، نبی اور قرآن کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہے۔ ہدایہ ہمارے مذہب کی بڑی کتاب ہے، کتاب الشہادات میں ہے، الشہادت قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ۔ گواہی کبھی دیکھنے سے ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے کراچی، حیدرآباد، سکر، لاہور، پنڈی، اسلام آباد دیکھا ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب ہم سے کہا جائے کہ پیرس، ماسکو، امریکہ، برطانیہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہیں گے ہاں یہ ملک ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہے، علم ہے۔ الشہادت قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، ہدایہ کتاب الشہادات۔ بہرحال جب یہ امت گواہی کے لیے پیش ہو جائے گی تو اس کی تصدیق کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی دعوت دی جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا جب ہم سب امتوں سے گواہ اٹھائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ان سب کے اخیر میں اور اس امت کے حق میں اے پیغمبر آپ کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام عبدیت کا ہے، وہ اللہ کے کامل بندے ہیں۔ عبدیت میں معبود کا خوف، روب و ہیبت زوروں پر ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ باپ سے نہیں ڈرتا، اس کا فہم نہیں ہے۔ بڑا بیٹا بڑا ڈرا رہتا ہے، خفا ہو جائیں گے، اس کی عقل پوری ہے۔ انبیاء کی عقل اور فہم بکمال ہے، ان جیسی عقل اور فہم، خدا شناسائی آسمان و زمین میں کسی اور کی نہیں۔ یہاں تک کہ ملائک سے بھی ان کا فہم زیادہ ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ ملائک سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنے احکام بندوں پر نافذ کرنے کے لیے ایک معتمد بندہ پیدا کرتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ خلیفہ خلافت تب کرے گا جب قوم میں ظالم بھی ہو، مظلوم بھی ہو، عابد زاہد بھی ہو، فاسق فاجر بھی ہو۔ وہ مظلوم کی فریاد سن کر ظالم سے بدلہ لے گا۔ تو ظالم پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔
جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، تیری تسبیح، تقدیس، تحمید کا ہم بہترین طریقے سے کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، مبارک مبارک، اللہ اس کو نیک بنائے، مبارک۔ کیوں؟ یہ بڑا ہوگا، ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، سکون پہنچائے گا، بہترین جوان ہوگا، قوم قبیلے ملک و ملت کو روشن کرے گا، یہ اچھی امیدیں وابستہ ہے۔ اور اگر یہ سوچیں کہ یہ بڑا ہوگا، دہشت گرد بنے گا، دہشت گردوں کا اہلکار ہوگا، اس کی وجہ سے ماں باپ تھانے میں بند ہوں گے، پورے خاندان پہ چھاپے پڑیں گے، تو ہر شخص کہے گا کہ اس سام کے بچے کو مار ہی ڈالو۔ مگر ایک بچے سے اچھی توقعات وابستہ ہونا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور اس سے نامناسب باتیں سمجھ کر ڈرنا یہ انسانیت کے قدروں کے خلاف ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نے حضرت آدم کے خلیفے کا وہ پہلو بیان کیا جس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو ہر شخص میں ہو سکتا ہے۔ ایک عالم ہے، اس کا علم، اس کا عمل، اس کا مطالعہ، اس کا بیان، اس کی صحبت، اس کا درس، یہ کیمیا ہے، تریاق ہے۔ جو اس کی بشریت ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، غصہ آتا ہے، بیوی سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ اپنے ذہن میں لا رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم کا علم جب الوہیت سے متعلق ہو تو اس پر خوبیوں کا غلبہ ہوگا، کمالات کا غلبہ ہوگا، اچھائیوں کا غلبہ ہوگا، لوگوں کے بارے میں اچھی وابستگی رکھیں گے، لوگوں کو اچھی طرف فیضیاب کرنے کے لیے متفکر رہیں گے، اور لوگوں کی کمی کوتاہی، بشری بندگی، ضعف، اس کو اپنے علم کے گوہر سے، اپنے بیان کے گن گرج سے، اپنے دلائل اور براہین کی شوکت سے، اپنے سلاست لسان شیرینی بیان سے پورا کریں گے۔ انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں۔ علم کا استعمال ایسا ہے جیسے خزانے کا استعمال۔ خزانہ دنیا کا استعمال سے کم ہو جائے گا اور علم استعمال سے بڑھتا جائے گا۔ خزانے کے چھیننے کے لیے دوسرا بادشاہ فوج لا کر قوت استعمال کر سکتا ہے، لیکن علم نبوت کے چھیننے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، وہ کر سکتا۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ، ایک موقع پر نبی کو کہا ہم چاہے تو نبوت چھین لے آپ سے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے، میں ایسا خدا ہوں۔ بہت باروب آیت ہے، عالم ہو اور اس آیت کو پڑھے جسم پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تسلی دیکھو، اس کے فوراً بعد فرمایا
کہ اللہ کی رحمت و فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، فضل میں نے بڑا کیا ہے، ایسا کبھی نہیں کروں گا. سن لو کہ میری طاقت و قوت ہے. عالم لوگوں کے لیے بھی کہا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہیں اس حد تک نہ پہنچو کہ جو کچھ جانتے تھے اب نہیں جانتے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ایک عالم جب کتاب پڑھاتا ہے تو ماہر ہوتا ہے. جب وہ تراویح میں قرآن شریف سناتا ہے تو بہت اچھی منزل دیتی ہے. جب بیمار ہو جاتا ہے یا اور کوئی وقت گزر جاتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. ایک عالم جب باغ و بہار ہوتا ہے اس کے علم پر ہر طرف سے اعتماد ہوتا ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو بیان کی روانی، حافظہ کی قوت، علم کی یادداشت وہ بھی کم پڑ جاتی. علماء کرام احتیاط کی وجہ سے اس وقت حدیث نہیں بیان کرتے تھے کہ نبی پر غلط بات نہ ہو جائے. امام بخاری امام احمد کے درس میں گئے، عمر بہت تھوڑی تھی، اپنے ماموں کے ساتھ گئے تو امام احمد نے ان کے ماموں کو کہا کہ میرے درس میں بچے نہیں بیٹھتے، اس کو باہر بیٹھا. امام بخاری غریب باہر جا کے بیٹھ گئے، اندر درس ہو رہا ہے. اس آسمان و زمین نے درس کی ایسی سرگرمیاں دیکھی. امام احمد کو پتہ تھا کہ آگے چل کر یہ امیر المومنین فی الحدیث بنیں گے اور ان کی لکھی ہوئی کتاب کو کہا جائے گا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے جو اس کے خلاف کہے سمجھو وہ بے دین اور زندیق ہے. بخاری کا یہ مقام آسمان و زمین، عرب و عجم اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک مسلمہ ہے. جو اس مقام کے قائل ہے وہ اہل حق ہے، جو اس کے خلاف بات کرے وہ اہل باطل ہے. لیکن احمد نے اپنے درس کا ادب برقرار رکھا. اور درس کے آداب تو ہے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چھوٹے بچے صفوں کے بعد کھڑے ہو جائیں، اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ بڑوں کی صفوں میں چھوٹے بچے کھڑے نہ ہوں، پیچھے کھڑے ہوں. بڑے اجتماعات جیسے جمعہ ہے، عید ہے، اور لوگ آئیں گے اور لوگ آئیں گے، بچے کو پیچھے کر کر کے کہیں گم نہ ہو جائے. تو فقہاء نے کہا 4-5 صفوں کے بعد کونے میں ایک طرف کھڑے کر دیں تاکہ صف کا حسن متاثر نہ ہو. یہ آداب ہے نا. آپ نے فرمایا لیلینی اولو الاحلام منکم والنہا، عقل مند قابل بالغ لوگ میرے قریب رہے. صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آگے آئے کیونکہ حضرت خوش ہوتے تھے بہت زیادہ. علماء لکھتے ہیں فقہ کی کتابوں میں امام کے قریب وہ لوگ ہو کہ اگر امام کو امام میں خطاب میں ضرورت پیش آئی وہ کام چلا سکے. یہ نہیں کہ خالی صف پہ قبضہ کرنے بیٹھ جائے، کہ وہ کام کر سکے. امام بندہ ہے، بشر ہے، اچانک بے ہوش ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، ایک الفاظ صحیح نکلتا ہے، ایک آہستہ نکلتا ہے. اور ادب کے علماء نے کہا ہے کلام العلیل علیل، بیمار کی تقریر بھی کمزور ہوتی. جس گن گرج سے وہ بولنا چاہتا ہے گلا ساتھ نہیں دے رہا کہ اس طرح نہیں، آج آپ بیماروں والی تقریر کریں.
ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو میرا خلیفہ ہے، خلیفے کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ خاص بندہ جو اللہ ہی کے احکام اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کی کوشش کرے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو الہ ہے، الوہیت والا ہے، پھر خلیفہ الہ بنے گا؟ نہ، خلیفہ عبد معتمد منہ لینفذ احکامہ علی عبادہ. مفسرین لکھتے ہیں ایک بندہ اعتماد والا. انبیاء بندے ہیں لیکن خدا کا اعتماد ہے ان کا. فرشتے بھی بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بڑی عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی مرضی کے خلاف بات نہیں کرتے. وہم بامرہ یعملون، جس طرح حکم ملتا ہے ایسے عمل کرتے. کوئی شخص چاہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، کیسے بنے گا؟ اس آیت میں فرشتہ بننے کا پروگرام دیا ہے. لا یسبقونہ بالقول، اپنے اقوال پر کنٹرول کر لو. ایسا لفظ کلمہ منہ سے نہ نکالو جو اللہ کے ایک بندے کی شان کے لائق نہ ہو. لوگ گفتگو میں بڑے بے لگام ہو چکے ہیں. آج کل آپ سنتے ہیں بعض سیاسی لیڈر قرآن کریم کو الہامی کتاب کہتے ہیں. یہ کلمہ کفر ہے. یہ کہنا کہ قرآن الہامی کتاب ہے، کہنے والا کافر ہو جائے گا. الہمہا فجورہا وتقواہا، الہام تو گناہ کا بھی ہوتا ہے، اچھائی کا بھی ہوتا ہے. اس لیے ولی کا کشف، کرامت، الہام دلیل نہیں ہے. قرآن الہامی نہیں، وحی کی کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے کوئی کمزوری نہیں آ سکتی. تنزیل من حکیم حمید، بہت جچی تلی کتاب اللہ نے نازل کی. آپ اسے الہامی کتاب کہتے ہیں. یہ لفظ مرزا نے اپنی وحی کے لیے بولا ہے. مرزائی قادیانی لٹریچر میں یہ لفظ کثرت سے، چونکہ وہ دروغ اور جھوٹ پر بھیجا گیا تھا. انگریزی طرز کا آدمی تھا. انگریزی نظام کو ہندوستان پر طول دینے کے لیے ایک شیخ چلی کا دیا اس نے روشن کیا جو اس کی زندگی میں ہی گل ہو چکا تھا. جس شخص کو مرزائیوں کی کتابوں کا مطالعہ ہو وہ میری بات کی قوت سمجھیں گے. یہ لفظ غلام احمد قادیانی کے گھر کا جعلی لفظ ہے. اس کی کتاب الہامی ہوگی کیونکہ وہ کافر مرتد تھا. ہماری کتاب الہامی نہیں، یہ وحی کی کتاب. کوئی بھی کہے غلط کہتا ہے. فرد کو کیا کرنا ہے؟ ہم اس کی کرکولی اور داڑھی نہیں تولتے، اس کا علم اور صلاحیت ہمیں چاہیے. کوئی سر پر بڑا پگڑ باندھے اور پھر کہے کہ جی مرزا صاحب پیغمبر تھے تو ہم اس کی بات مانیں گے کیا؟ ہم کہیں گے یہ کفر ہے اور آپ کافر ہو چکے ہیں. کافر کو نبی کہنا نبوت پر بدترین حملہ. نبوت عصمت کا راز ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو ان کی مدد و نصرت فرمائی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. حضرت آپ کو وحی کر رہا ہے جیسے حضرت نوح کو اور ان کے بعد بہت سارے پیغمبروں کو ہم نے وحی سے مالا مال کیا ہے. مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک بزرگ مہمان آیا، ان کے بہت بڑے عالم تھے،
اور وہ بزرگ بھی واقعی بزرگ ہے، نیک بندہ ہے اللہ کا۔ طریقہ ہے جب مہمان عالم آ جائے تو مقامی عالم دین کا ہے حضرت نماز پڑھا لیں، آج ہمارے لوگوں سے آپ خطاب فرمائے، یہ اکرام ہے عالم کا۔ ومن اکرام العالم ان یسأل، عالم دین کا اکرام یہ ہے کہ اس کے علم کو استعمال کیا جائے۔ ومن اہانتہ ان یترک سدی، اور یہ توہین ہے کہ اس کو ایسے ہی صفر کر دے۔ یہاں بیان فرمایا بڑا زبردست جوش خروش بہت، اور جوشیلا مقرر، شعلہ بیان، آتش فشاں۔ تقریر کے بعد جب وہاں بیٹھ گئے چائے پینے، میں نے کہا یہ شعر جو تم نے پڑھا ہے یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے معلوم نہیں۔ میں نے کہا یہ حقیقت الوحی میں مرزے کا شعر ہے، کھول کے دکھائی، یہ ان کا شعر ہے۔ ہمارے پاس اپنے اشعار کم ہے کیا؟ ہم پلیتوں کے شعر کیوں پڑھیں گے؟ یہ متنبی اور حماسی اور مواری نہیں ہے، ان کا دعویٰ ان کی حد تک تھا، ان کا دعویٰ اسلام کے زوال کے لیے تھا۔ وہ جو مسلمان پٹے ہیں آج تک پٹ رہے ہیں، دیکھتے نہیں؟ پاکستان 58 سال ہو گئے وجود میں آیا، ہمارا ماسٹر صاحب کس عذاب میں مبتلا ہے۔ صبح و شام اس کو کہتے ہیں آپ دیکھو آپ کا ملک بہت اسلامی ہو گیا، آپ کے ملک میں مولوی بہت اسلامی ہو گئے، آپ کے ملک میں آج اخبار میں آیا ہے کہ امریکہ کو تسلی دی ہم مدرسوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کچھ کرور نہیں سکتے، ہم کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مرد قلندر، مرد مومن، امت کے فقیہ، پاکستان کے فاتح سیاستدان مفتی محمود نے فتویٰ دیا تھا کہ ضیاء الحق کی زکوٰۃ مت لو، تمہارے مدرسوں کی مدد الہی رک جائے گی۔ دیوبندی رک گئے۔ اسکول اور کالج والوں کے لیے جو آرڈر پاس ہوتا ہے ان کو اس آرڈر کا پاس رکھنا پڑے گا، وہ تنخواہ خور ہے، وہ اعلانس لیتے ہیں، تمام مراحت لیتے ہیں۔ ہم تو آپ کی دعاؤں سے مسافر اور حاضر طلباء کو پڑھاتے ہیں، ہمیں معاف فرمائے اپنے تعاون سے۔ یہ کیسا عجیب سبق پڑھا ہے ہمارے بڑوں نے۔ وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں گھر سے کریں گے کیا؟ وہ قوم کا سرمایہ ہے، قوم ہم ہیں۔ لیکن مدرسوں اور مسجدوں کا نظام اتنا احتیاط اور نزاکت کا ہے کہ ان کے چھینٹے بھی پڑ جائے تو یہاں نماز سے قبولیت، سکون ختم ہو جائے گا، طالب علموں کی داڑیاں کٹ جائے گی، فیشن کے لباس پہنیں گے، سلف کا نمونہ ختم ہو جائے گا۔ آفرین اس مرد مومن، مرد قلندر پر، جبکہ پاکستان کے اسلام آبادی مولویوں نے، جن کے باپ دادوں نے حکومت سے کھایا ہے، یہ فتویٰ لکھا تھا کہ ضیاء زکوٰۃ صحیح ہے، کھاؤ۔ مفتی محمود نے کہا صحیح نہیں، غلط ہے، اور اسی فتوے پر گفتگو کرتے ہوئے انتقال ہوا۔ وہ مر گئے لیکن مضبوطی دین والوں میں رہ گئی۔ آدمیوں کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اللہ نے نبی آخر زمان کو کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، جو ہمارے وعدے ہیں کچھ آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے، کچھ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی دین رہے گا۔ ہمارے وعدے اٹل ہیں، اللہ کا وعدہ ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں نے طے کیا ہے کہ جو میرے پیغمبروں کا دامن پکڑے وہ کامیاب ہوں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ سوال یہ ہے، دو ملک نقشے میں برابر ہے، ایک کا نام پاکستان ہے، اس کو کہتے ہیں
مجاہدین ختم کرو، جہاد پر مشتمل صورتیں اور حدیثیں درسگاہوں سے نکالو، دینی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ماسٹر صاحب داڑھی رکھ لے، زلفیں باندھے اور سر پر صافہ باندھے اور کہے میرے مذہب کا یہ تقاضا ہے اور میں تو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ چند دنوں کے لیے آیا تھا، 5-7 سال گزر رہے ہیں اور ہمارے دین کی روشنی میں اس کی قدر ہے، فضیلت ہے۔ اب بات سن لو، وہ کہے گا ہم نے تو آپ کو کہا تھا یہ داڑھیاں اور پگڑیاں اس کو کم کرو، الٹا تم بھی داڑھی پگڑی والے بن گئے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ یہ کہے کہ دیکھو ہمارا مذہب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، سچا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کے تمام پیرو جتنے ہوئے ہیں وہ داڑھی اور پگڑیوں والے تھے۔ یہ میرا پڑوسی ہندوستان کا وزیر اعظم، اس کے سر پر وائٹ ہاؤس میں بھی پگڑی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ سکھ مذہب کا آدمی ہے۔ گرو نانک صاحب مسلمان تھا، مرزا غلام احمد کی طرح پلٹ گیا تھا، اچھے ارادے سے گیا تھا مگر کافر ہو گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ ہندو زیادہ ہے، تبلیغ سے نہیں ٹھیک ہوں گے، میں ان میں بن کے گھس کے ان کو ادھر لے آؤں گا۔ ادھر کیا لیا، خود ہی وہی چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم وہ اپنے سکھ مذہب کے مطابق داڑھی بھی رکھا ہوا ہے اور سر پر پگڑی بھی باندھا ہوا ہے۔ بش اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ ذرا ماڈرن ہو جائے، اور ہمارے ماسٹر صاحب کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہموار ہے۔ وہ نہ ہموار ہے۔ ہموار اور نہ ہموار کی بات سن لو۔ ایک شخص درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، بڑی گہری نیند سو رہا تھا۔ بڑے درخت کے نیچے، گھنا درخت تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، بڑی اچھی پیاری نیند آتی۔ ایک سام درخت سے اترا اور اس شخص کے اوپر پاؤں وہ رگڑتے ہوئے اس کو چلتا چلا گیا، دوسرے درخت پہ چلا گیا۔ وہ اٹھا، اوہ سام گزر گیا، اور رونا شروع کر دیا بیٹھ کر۔ لوگ جمع ہو گئے، کاٹ دیا۔ سامنے ڈس، اس نے کہا نہیں، نہ کاٹا ہے اور نہ ڈسا ہے۔ کہا روتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ سانپ نے میرے اوپر راستہ بنا لیا ہے، اب جب بھی میں سو رہا ہوں گا وہ میرے اوپر سے گزرے گا۔ اس نے اس کو راستہ بنایا ہے کہ 2-3 موقع ایسے قیمتی آئے تھے کہ اس میں یہ بیدار ہو سکتا تھا، لیکن نہیں بیدار ہوا۔ جو بھی اس کی مجبوری تھی وہ اپنے اللہ کو بیان کرے پھر قیامت کے میدان میں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کافر اور بے دین کے سامنے نرمی برتنے سے کبھی وہ اچھا نہیں ہوا، بلکہ وہ اور بگڑتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ اپنے اچھے اخلاق سے، بہترین روش سے، عالی کردار سے، شوکت بھرے گفتار سے کبھی بھی ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، طلبہ جانتے ہیں کہ کلمہ لن جب مضارع پر داخل ہوا تو کتنی تاکید میں نفی ہو گئی ہے، بالکل راضی نہیں ہوگے کسی طرح بھی، نہ یہود و نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں۔ معلوم ہوا کہ ان کی ناراضگی ہم سے دین کی ہے۔ ہمارے دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم وقت لڑتے رہیں۔
ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مصلحت اور حکمت عملی کو بھی استعمال کریں. دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے طاقت اور توانائی کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ان کفار کے مقابلے میں جو تم سے ہو سکے طاقت باہم مہیا کرو، وہ جنگی گھوڑے ہو یا اور قیمتی سرمایہ ساز و سامان ہو، تاکہ اپنے دشمن کو اور خدا کی دشمن کو ڈرا سکو. اس کی دو تفسیریں ہیں، مستطاعت تو جو تم سے ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ نہیں، ماں تکثیریہ ہے، اتنا جتنا زمانے میں درکار ہو وہ سارا تم کو پیدا کرنا ہے. اگر زمانے میں ایک ہتھیار استعمال ہونے لگا اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے تو وہ اس فرض کفایہ کے ترک کا گنہگار ہوگا. یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس وہ میزائل نہیں ہے کہ ہم جہاز گرائے، ہمارے پاس وہ طاقت توانائی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وزیروں کو گاڑیاں خریدنا، اپنے تپیداروں کو خوش کرنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر بجٹ پاس ہوتا ہے. پورے ملک کا بجٹ ایک طرف اور ان کی عیش بازی اور شاخرچیوں کا بجٹ دوسری طرف آپ کے سامنے. اگر پورے ملک کے لوگ ایک سال کے لیے ان کو ایک وقت کا کھانا ملے اور 2 وقت کا نہ ملے جائز ہے، لیکن ملک کو لیس کر لے، دشمن کے خطرے سے ملک کو باہر نکالے. سوال یہ ہے کہ وہ کن سے ڈرتے ہیں؟ وہ تو دین سے ڈرتے ہیں اور دین والوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ دین اور دین والوں کی وجہ سے مسلمانوں میں مذہبی شعور اور مذہبی بیداری موج زن ہے، اور وہ بڑی آسانی سے اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں اور دشمن کو یہ برداشت نہیں ہے. اللہ کا نظام عجیب ہے، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے. اس کی قدرتیں بہت بڑی ہیں. ہم غریب و عاجز و مسکین کیا کریں؟ ہم تو ہر دم ہر لمحہ اس کی مدد کے محتاج ہیں. اور یہ دعائیں ہر وقت رہتی ہے کہ خدایا دین کی حفاظت کا وعدہ آپ نے کیا ہے، اور یہ ارشاد ہے کہ یہ دین قیامت تک رہے گا. تو دین کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، البتہ دین والوں کی سستی کی وجہ سے تکلیفیں آ سکتی ہیں. احد میں اور حنین میں مسلمانوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. خدا نے مدد تو ہمیشہ کی ہے. احد میں تھوڑی سی لغزش ہو گئی ہے، اور جن آدمیوں کو درے میں بٹھایا تھا ان میں سے 38 آدمی نیچے آ گئے، 12 رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. جنگی معاملے میں اختلاف کی ضرورت نہیں تھی، اور اس سے تمہاری ہمتیں تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ گئی. تو پیغمبر موجود ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک آ رہا ہے. جو جماعت نبی کے ساتھ ہے ان سے بہتر نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، نہ قیامت تک کوئی آ سکے گا. اس جماعت سے تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آئی تو پریشان کر دیا. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. تمہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، دشمن کو بھی پہنچی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.
یہ زمانہ تو لوگوں کے درمیان آگے پیچھے کرنے کا ہے، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِي، تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء اختیار کر لے، ظاہر فرما لے۔ اور جہاں تک ان کفار کا تعلق ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے مشرکین کو موقع ملا، صحابہ ڈر گئے، فرمایا تمہیں تنبیہ مقصود ہے، وہ بددستور کافر مشرک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو مذہبی سستی کی وجہ سے تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ خدا تعالی کا نظام ہے بڑا عجیب، جس کا وہ خود مالک و مختار ہے۔ جب مسلمان دین پر مضبوط رہے تو ان کا سکون بڑھتا ہے، ان کی عزت بڑھتی ہے، ہر دم ہر گھڑی ان کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ اور جب یہ کسی کے خیال خاطر کے لیے وقتی سودابازی کر لے یا ویسے کوئی ایسی صورتحال اختیار کر لے جس کی شرعاً اجازت نہ ہو تو تکلیف بڑھ جاتی۔ شہر میں قیمتی اور بیش بہا افراد کا قتل جاری ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ بنی اسرائیل جب سرکش ہوئے تو وہ انبیاء کو قتل کرنے لگے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، پیغمبروں کی تعلیمات جب تمہیں پسند نہیں آئی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، استغفر اللہ۔ علماء کا قتل دین کا قتل ہے۔ عالم توحید و سنت کا ستون ہے، نبی کی ذات کائنات میں توحید و سنت کا سرچشمہ ہوتی تھی، اور پھر وہ علماء جن کا کام دن رات خدائی دین بیان کرنا ہے، انہیں تہ تیغ کرنا۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ بڑی مشکل سے کوئی عالم پیدا ہوتا ہے، ہزاروں طلباء ہر سال پڑھ کر نکلتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ ایک بہت بڑے فرم کا ڈائریکٹر آیا اور اس نے کہا ایک طالب علم میرے ساتھ کر لو کہ 5 نمازیں پڑھائے، فجر کے بعد تھوڑا درس دے اور جمعے کا بیان کر لے۔ میں نے ادارے کے ناظم تعلیمات کو طلب کیا اور اس کو ذمہ داری حوالے کی کہ مناسب حال طالب علم ان کے حوالے کر لیں۔ 15-20 دن بعد وہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا 2000۔ کہا 2000 میں کوئی ایسا نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں ملا۔ میں نے کہا یہ آپ کو پتا ہے یہ سارے لوگ ہیں، لیکن ان میں کوئی عالم ربانی اور ولی ڈھونڈنا آسان کام ہے؟ کتنی دکانیں لائن پہ ہوتی ہے، آپ ایک کا پتہ لے کے آتے کہ اس کا مال کھرا اور صاف ستھرا ہے، ہر دکان میں گھسے تو بعد میں پیشانی پیٹتے ہیں اور 3 دفعہ آنا جانا پڑتا ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ آراستہ ہونا یہ کوئی آسان کام ہے؟ سب بنتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ خربوزے کا باغ لگائے، آپ کو ایک شخص نے کہا ایک میٹھا شیرین خربوزہ دے، آپ کہتے ہیں مہمان آئے میرے باغ میں آیا ہے، اس کو ایسا خربوزہ دوں کہ آج تک اس نے ایسا میٹھا نہیں کھایا ہو۔ آپ اپنے نوکر کو بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ فلان لائن میں جو بیلی ہے اس میں اگر خربوزہ پک چکا ہو نا وہ لے آنا۔ آپ کو اس بیج کا اندازہ ہے کہ وہاں جو خربوزہ آئے گا وہ شیرین ہو۔ یہ لائن سے پڑے ہوئے ہیں، اس میں پیچھے بھی ہے میٹھے بھی ہے،
یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا ہے. کتنے سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ دانتوں والا ڈاکٹر کہاں ہے, گردوں کی بیماری کا ماہر کون ہے, تاکہ اس کے مشورے سے مریض کو جلد فائدہ ہو جائے. یہ نہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر خانے میں آپ چلے جائیں اور ٹانگ اٹھائے اسے کہے میری ایڑی کی ہڈی ذرا ٹھیک کر دو, وہ کہے گا دیوانہ ہے, میرا کام یہ نہیں ہے, اس کے لیے علیحدہ ہڈی کا ڈاکٹر دیکھنا پڑے گا. میں تو گلے کان ناک والا ہوں. تو یہ علماء جو درس دے رہے ہیں, یہ علماء جو امامت کر رہے ہیں, یہ علماء جو خطیب ہیں, محدثین ہیں, مفسرین و فقہاء ہیں, یہ بن چکے ہیں, تیار ہو چکے ہیں. اس لیے دشمن خدا و رسول, دشمن ملک و ملت, مغربی ایجنسیز, وہ اس قیمتی سرمایہ کے در پہ تکالیف ہر دور اور زمانے میں آئی ہے. امام بخاری کو امیر بخارا نے بخارا سے نکالا تھا, اس وقت سے لے کے آج تک 256 ہجری میں بخاری مرے اور اب 1426 ہے, 1200 سال ہو گئے. لیکن اس 1200 سال میں بخاری جیسے عالم بخارا میں پیدا نہیں ہوا. اللہ ناراض ہو گیا اور قہر و عذاب الہی برس رہا. مولانا روم بلخ کے رہنے والے تھے, بلخ کے دہشت گردوں نے تنگ کر کے نکالا. 500 سال تک بلخ میں عالم پیدا نہیں ہوا. شاہ اسماعیل شہید اور ان کے رفقا کو قتل کیا گیا, سکھ مسلط ہوئے اور وہ غیرتی قوم ان کی عورتیں, بہنیں اور بیٹیاں پکڑ پکڑ کے امرتسر اور لاہور لے گئے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی بے حرمتی کی گئی ہے. آج تک ملک پریشان ہے. اچھا کرنے والا آتا ہی نہیں, جو آئے گا وہاں وہ برائی کرے گا. ایک بہترین آدمی لیکن جب اس کرسی پہ پہنچ جاتا ہے اس سے بدترین نہیں ہوتا. اس قلندر نے بد دعا تو نہیں دی لیکن آہ پڑی, بے ترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال بھی آئے. ہماری آنکھوں کے سامنے عظیم فقیہ مجتہد درجے کے عالم, پاکستان کی دینی سیاست کے شاہ سوار مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ 10 مہینے صبح سرد میں وزیر اعلیٰ رہے. تو وہاں اسلامی حکومت آ رہی ہے, قریب ہو رہی ہے, اور مولویوں کی شکلیں تو بن گئی ہے. وہاں کچھ مولوی وزیر بن گئے, اسلام آباد آ جا رہا ہے. یہ اس متبرک ہستی کی برکت تھی. ان پر حسن اعتماد کیا تو بلوچستان میں بھی کچھ اسلامی نقشہ قریب آیا ہے. اور جہاں بے حرمتی کی گئی 2 صوبے, وہاں پر آئے دن بلائیں نازل ہوتی ہے. وہ کون سی تکلیف ہے جو ان کو نہیں ہو رہی؟ پانی بڑھ جائے تو سیلاب, پانی رک جائے تو قحط سالی. گندم آ رہا ہے, گندم نہیں آ رہا ہے, گندم مہنگا ہو گیا, گندم سستا ہو گیا. ساری زندگی نانے شبینے پہ لڑائی ہو رہی, اور وہ عذاب ابھی تک قائم ہے. اس لیے علماء امت جو انبیاء کے سچے جانشین ہیں, ان پر ظالم اور جہنمیوں کے حملے جاری ہے. اللہ شہداء کو سعداء بنائے اور اس عظیم سانحہ پر امت کو صبر و اجر نعم البدل لے, اور ایسا کرنے والے اور ان کی مدد کرنے والے, انہیں موقع دینے والے, انہیں شاباش دینے والے تمام افراد اور تنظیموں کو اللہ اپنے قہر و عذاب سے غارت فرمائے. وآخر دعوانا